السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا رسول ولا نبی بعد اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرات صحابہ کرام، ان کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگر اس کائنات کے اندر کوئی بزرگ ترین جماعت گزری ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان جیسی کوئی بزرگ جماعت اور ان جیسی کوئی مقام والی جماعت نہیں گزری ہے۔ بدقسمتی سے پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر حضرات صحابہ کرام بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک بحث سی چھڑ گئی ہے، تو ہمارے بعض افراد نے اور ساتھیوں نے اصرار کیا کہ اس کے متعلق کچھ گفتگو ہو جائے۔ چونکہ ہم کافی مصروف تھے، حالانکہ اس کے باوجود میں نے جمعہ کے موقع پر اس کے متعلق گفتگو کر دی تھی، اور اس کے علاوہ بھی میں ساتھیوں سے گفتگو کرتا رہا، لیکن اس طریقے سے سوشل میڈیا پر باقاعدہ ابھی پچھلے کچھ دنوں سے اس بارے میں گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ اس بارے میں تھوڑی سی مختصر طور پر گفتگو کر دی جائے، تاکہ جو حضرات کچھ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ان کے وہ شکوک و شبہات دور ہو جائے۔ غرامی قدر سامعین، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ ماحول جس ماحول کے اندر صحابہ کرام کے متعلق سوالات کا ماحول ہو، جو ماحول حضرات صحابہ کرام کے بارے میں سوالات کی بوچھاڑ رکھتا ہو، جس ماحول کا عمومی مزاج بن گیا ہو کہ کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں بس سوالات کرنے ہیں، جی یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا، وہ ماحول شیعت زدہ ماحول ہے۔ اور جو لوگ اس ماحول کے اجزاء ہوتے ہیں، جو لوگ اس ماحول کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ذہنی طور پر شیعہ ہو چکے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ کبھی شیعہ حضرات بیان کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کے خلاف اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اپنے دل کی بڑاس نکالا کرتے تھے، اور اہل سنت علماء ان اعتراضات کا دندان شکن جواب دیا کرتے ہیں، اور اب بھی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ مگر یہ کیسے افسوسناک بات ہے کہ وہ لوگ جو خود کو سنی کہتے ہیں، جو اہل سنت میں سے ہونے کے دعوے دار ہیں، پھر ان کی طرف سے ایسے بیانات آئیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ زبان درازی کرے، تو یہ افسوسناک بات ہے۔ بہرحال یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا، اور نہ ایسی گفتگو ہونی چاہیے تھی، اور ہم ان افراد سے سوال کرتے ہیں جو یہ سوالات اور یہ بحث اٹھا کر کے پھر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور کسی جگہ پر اور کسی جگہ پر۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھیا آپ ہمیں بتائیے کہ اس وقت آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان درازی کرنے کی؟ اس وقت وہ کون سا تقاضا ہے جس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں؟ وہ کون سی یہ دین کی خدمت ہے جس کو آپ سر انجام دے رہے ہیں؟ حالانکہ جب حضرات صحابہ کرام کے متعلق کوئی بات کی جاتی ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی نے بات کی یا کوئی بات کر رہا ہے تو خوش کون ہوا؟ کیا اللہ راضی ہوئے اس سے؟ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوئے ہوں گے؟ کیا صحابہ کرام آپ سے راضی ہوئے؟ کیا مسلمان آپ سے راضی ہوئے؟ اہل سنت مسلمان آپ سے راضی ہوئے؟ نہیں، شیعہ آپ سے خوش ہوئے۔ اور وہ لوگ جو درپردہ حضرات صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھتے ہیں لیکن اپنی مجبوریوں کی وجہ سے وہ بیان نہیں کر پاتے، وہ آپ سے خوش ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے، حضرات صحابہ کرام ہمارا ایمان ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا صاف عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے جو آدمی، کوئی آدمی کسی ایک صحابی کو اگر کافر کہہ دے تو ایسا آدمی خود کافر ہے۔ اگر مسلمان پہلے تھا، اس نے ایسا کام کیا ہے تو مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، اسلامی حکومت میں واجب القتل ہے۔ جو آدمی کسی صحابی رسول کو کافر کہے، کسی صحابی رسول کو، کسی ایک صحابی رسول کو کافر کہنا، یہ خود کفر ہے اور ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ آگے چل کر کے ایک اور بات وہ یہ کہ اگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے
کوئی آدمی کسی ایک صحابی رسول کو کافر تو نہیں کہتا، لیکن اس پر تنقیدیں کرتا ہے اور اس پر گمراہی کے فتوے لگاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کستا ہے، تو ایسا آدمی گمراہ ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ صحابہ کو کافر کہنے والا خود کافر، صحابہ کو گمراہ کہنے والا خود گمراہ۔ اور عجیب مصیبت یہ ہے کہ صحابہ کرام پر تنقید ہوتی ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے تنقید صالح، یعنی ایک ایسی مصیبت کی بات ہے کہ صحابہ کرام پر تنقید اور وہ بھی صالح، یعنی دن بھی ہو اور رات بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اجتماع ضدین تو محال ہے، صحابہ کرام پر تنقید اور وہ بھی صالح، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو احباب حضرات نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ تنقید صالح۔ تنقید صحابہ پر اور صحابہ پر تنقید کرنا تو حرام ہے، حرام کا صالح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو افراد اس کو تنقید صالح کہتے ہیں ان کا اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ یہ تو جو متضاد چیزیں ہیں یہ تھوڑے جمع ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھیے حضرات صحابہ کرام ہمارا ایمان ہے، حضرات صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں، حضرات صحابہ کرام ہمارا معیار حق ہیں، اور صحابہ کرام پر کسی قسم کی زبان درازی کرنا حرام ہے، حرام ہے، اور حرام ہے، اشد حرام ہے۔ کسی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زبان درازی کرنا حرام ہے، اور ایسا کرنے والا یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے شرح مسلم کے اندر ایک وہ حدیث پاک جو آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصبوا اصحابی، اور ایک روایت میں ہے لا تصبوا احدا من اصحابی، کہ میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی برا بلا مت کہو۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تصبوا اصحابی، لا تصبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو۔ فوالذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصفه، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ اتنا حاصل نہیں کر سکتا، اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ کسی صحابی رسول کو یعنی گھٹلی آدھی گھٹلی وہ صدقہ کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اس کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مسلم کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پر زبان درازی کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جن معاملات میں صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف تھا اور صحابہ کرام کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں، ان میں بھی صحابہ کرام کے متعلق ایسی باتیں کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ مُجْتَہِدُونَ، اس لیے کہ وہ تو مجتہد ہیں، وہ اجتہادی اختلاف تھا۔ اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی صحابہ کرام کو برا بلا کہتا ہو تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اس کو تعزیر لگائی جائے، یعنی اس کو سزا دی جائے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی۔ اور آگے امام نووی فرماتے ہیں کہ بعض مالکیہ کہتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے۔ جو آدمی صحابہ کرام کے متعلق زبان درازی کرتا ہو تو جمہور کے نزدیک اس کو سزا لگائی جائے، اور بعض مالکیہ کے نزدیک اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرنا بالکل غلط ہے، حرام ہے، اور ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس حرام کام سے روکے جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرما چکے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے ان سے بھی اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اللہ پاک نے ان سے بھی بھلائی کا وعدہ کیا۔ تو آج کوئی آدمی ان پر تبرہ کر کے کیوں اپنا منہ کالا کرتا ہے، کیوں اپنی قبر خراب کر رہا ہے، کیوں اپنی آخرت خراب کر رہا ہے؟ تو دیکھیے صحابہ کرام کے متعلق بالکل اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اور جو زبان ہے زبان کو صاف رکھیں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں زبان درازی کرنا حرام ہے، اور ایسا آدمی اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے اور اپنی قبر خراب کر رہا ہے۔ تو یہ ہو گئی بنیادی بات۔ اب چلیے آگے، جس مسئلے کو لے کر کے لوگ سامنے آئے ہیں اب اس کی مختصر سی میں تشریح کر دیتا ہوں، بغور ملاحظہ فرمائیں، بغور ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے لیے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے، ان کی لڑائی ہوئی ہے، اختلاف ہوا ہے کہ جی ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب پھر اس کو سامنے رکھ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے سارا وہ اس کا خلاصہ۔ پہلی بات تو ہم ان سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں جو حضرات یہ بحث اٹھائے پھر رہے ہیں کہ آپ کو اس وقت جب کہ امت مسلمہ کے سامنے اتنے ماحول درپیش ہیں،
کون نہیں جانتا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ کون نہیں جانتا ہماری وادی کشمیر میں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ کون نہیں جانتا دنیا کے چپوں کے اندر مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ ان حالات میں یہ صاحب ایک نئی بحث لے کر کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط ہیں اور فلاں غلط ہے اور فلاں غلط ہے اور فلاں نے یوں کیا اور فلاں نے یوں کیا. جو باتیں 1400 سال پہلے ہو چکی ہیں، آپ اس وقت ان کو مدارس کے اندر یعنی بازاروں کے اندر اور سوشل میڈیا پر لا کر کون سی خدمت سر انجام دے رہے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں سوچیں. جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، کوئی کم پیمانے پر ہے، کوئی زیادہ پیمانے پر ہے، وہ سوچیں. اور ہم ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ مجرم ہیں، وہ اللہ کے دربار میں مجرم ہیں، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مجرم ہیں، وہ صحابہ کرام کے مجرم ہیں، اور وہ امت مسلمہ کے مجرم ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے. ایک بات. دوسری بات، اب سمجھیے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے، جو اختلاف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ تھا اجتہادی اختلاف. اختلاف کیا تھا؟ کوئی بڑا اختلاف نہیں تھا، بلکہ اختلاف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے بارے میں تھا، ان کی شہادت کے بارے میں تھا. جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کو سزا دی جائے، ان سے قصاص لیا جائے، ان سے اس کا بدلہ لیا جائے. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ اس کے برعکس تھا. یہ تھا اختلاف. اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں تھا. البدایہ والنہایہ میں ہے کہ اختلاف یہ تھا کہ خون عثمان کا بدلہ لیا جائے، بس یہ اختلاف تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے ان سے بدلہ لیا جائے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد کچھ اور تھا. یہ ہے اختلاف، اس کے علاوہ کوئی نہیں. بلکہ جہاں تک شیعوں کی کتاب نہج البلاغہ، جس کو شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب بتاتے ہیں، نہج البلاغہ مشہور کتاب ہے ان کے یہاں، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے. اور اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا، بس خون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی تھی. یہ نہج البلاغہ کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو دیکھیے، اختلاف یہ تھا، جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے تو ان سے بدلہ لیا جائے گا اسی وقت یا نہیں لیا جائے گا، یہ اختلاف تھا. اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں. ورنہ کیا تاریخ کے اندر وہ خطوط نہیں آئے ہیں اور خود دیگر لوگوں نے اور غیر لوگوں نے، یار لوگوں نے وہ لکھے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا معاویہ ان ربنا واحد ان نبینا واحد ان دیننا واحد. معاویہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے. تو دیکھیے، ایسا اختلاف نہیں تھا کہ کوئی اور جس کو اتنا بڑا چڑھا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. اختلاف بس اتنا سا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قصاص لیا جائے یا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. یہ تھا اختلاف. اور پھر وہ غلط فہمی بڑھ گئی اور بہرحال حالات کیا ہوئے اور اس کے بعد وہ معرکے وجود میں آ گئی. یہ تھا اختلاف. اب اس اختلاف کے بارے میں سمجھ لیں اور اس اختلاف کے بارے میں ذرا غور و خوض سے کام لینا ہے. وہ یہ کہ اس اختلاف کے بارے میں یہ اختلاف اجتہادی اختلاف تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد اس کے برخلاف تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد یہ تھا کہ ان سے بدلہ لیا جائے. یہ ہے اجتہادی اختلاف. اب میں اہل سنت والجماعت مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کیا آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ ہم نے بار بار اس حدیث کو بیان کیا ہے، یا جن افراد نے نہیں سنی وہ اب سن لیں. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر. جب کوئی مجتہد اجتہاد کرے، اگر وہ اجتہاد درست کرے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر مجتہد اجتہاد غلط کرے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے. تو دیکھیے، اگر مجتہد اجتہاد درست کرتا ہے اس کو ملتے ہیں 2 اجر، اور اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اس کو ملتے ہیں 1 اجر. یہ ہو گئی حدیث پاک. اب اس پر میں ایک لطیف نقطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. وہ نقطہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو ابھی مسلم شریف کے حوالے سے
حدیث نقل آپ کے سامنے بیان کی، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ میرے صحابہ کو کہاں سے ملتا ہے، کھجور کی آدھی گھڑلی وہ صدقہ کرنے پر جتنا ان کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر صحابہ کرام کے بعد اس امت میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے، اگر آج کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرتا ہے، اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ صحابی رسول کو اس آدھی گھٹلی پر ثواب ملتا ہے اس کے صدقے پر۔ یہ بات اب سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مجتہد اجتہاد کرے، اگر اس کا اجتہاد درست ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اگر اجتہاد غلط ہو تو اس کو 1 اجر مل جاتا ہے۔ یہ عام حکم ہے، یہ صرف صحابہ کرام کے بارے میں نہیں بلکہ صحابہ کرام کے بعد بھی جو مجتہدین آئے ہیں، اگر ان کا اجتہاد کہیں درست ہوا تو 2 اجر، اگر اجتہاد غلط ہوا تو 1 اجر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مجتہدین وغیرہ، تو ان میں سے اگر کسی کا اجتہاد کبھی درست ہوا تو اس کو بھی 2 اجر، اور اگر کسی کا اجتہاد کبھی غلط ہو گیا، خطا ہو گئی اجتہاد میں، تو اس کو بھی اللہ کی طرف سے 1 اجر مل جاتا ہے۔ یہ تو عام قاعدہ ہے۔ لیکن اب آپ اس حدیث پاک کو نظر میں رکھیے کہ صحابہ کرام کے معمولی سے عمل پر بھی اللہ اتنا اجر دیتا ہے جتنا کسی بعد کے آدمی کے یعنی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے پر بھی نہیں ملتا۔ معمولی میں نے اس کے مقابلے میں کہا ہے کہ اگر ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، یہ اس کے سامنے کوئی آدمی کھجور کی گھٹلی صدقہ کرے، یہ تو اس کے سامنے بظاہر معمولی ہے نا، تو اس معنی میں نے کہا تو صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا عمل کر دے تو اس پر اللہ کی طرف سے اتنا اجر ملتا ہے جتنا آج کے آدمی کو یا بعد کے آدمی کو، ان میں سے صحابہ کرام کے میں سے بعد کے آدمی کو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرنے پر ثواب نہیں ملتا۔ اب اگر ایک عام مجتہد صحابہ کے بعد بھی اجتہادی خطا کرتا ہے تو اس کو ملے گا 1 اجر، اور اگر یہی کام کوئی صحابی رسول کرے تو اس کو اللہ کی طرف سے کتنا اجر ملے گا۔ میں ایک اور بات مختصر طور پر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی صحابی رسول کھجور کی گھٹلی صدقہ کر دے، اس کو ملتا ہے اتنا ثواب جتنا بعد کے آدمی کو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے پر نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اگر کوئی صحابی رسول احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور ایک عام بعد کا والا کوئی آدمی بھی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، تو دیکھیے ان میں آپس میں کون سی نسبت ہوگی، اس کو تو اتنا ہی ثواب ملے گا عام آدمی کو، لیکن جب کوئی صحابی رسول احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اس کو کتنا ثواب ملے گا، کوئی اس کا اندازہ یہاں کر سکتا ہے؟ ان کو اتنا ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا۔ یہ اگر ایک جیسے کام صحابی اور بعد والا آدمی کرتا ہے تو صحابہ کا اجر اس سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ اس کا اجر اپنی جگہ رہتا ہے۔ اب یہی بات ذہن میں رکھ کر کے اب دیکھیں، اگر کوئی بعد کا مجتہد اجتہاد کرے گا، اس کے اندر غلطی کرے گا تو اس کو ملے گا 1 اجر، اور اگر یہی کام کوئی صحابی رسول کرے، اجتہادی غلطی کرے، اس سے خطا ہو جائے، تو اندازہ کریں کہ ان روایات کو سامنے رکھ کر کے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس صحابی رسول کو کتنا اجر ملے گا۔ یعنی بات کھولنے کے لیے میں عرض کروں کہ اگر کوئی صحابی رسول اجتہادی غلطی کرے، اجتہادی خطا اس سے ہو جائے، اس سے اتنا ثواب ملتا ہے اس پر جتنا بعد والے کسی آدمی کو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے پر بھی اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا۔ جو لوگ آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بک بک کرتے ہیں، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں، ان کو اللہ کی طرف سے اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اجر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اجتہادی خطا پر ملا تھا۔ تو اب اس اختلاف میں جس کا اجتہاد خطا پر تھا اس کو اتنا اجر ملا ہے جتنا تمہیں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے پر بھی نہیں ملے گا، اور جس کا اجتہاد درست تھا اس کو اس سے بھی ڈبل ملا ہے۔ یہ تھا مسئلہ۔ اب اس اختلاف میں جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے درمیان اختلاف تھا، اس اختلاف نے جس کا اجتہاد درست اس کو اتنا ثواب ملا ہے جتنا آج کے بک بک کرنے والے کو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرنے پر نہیں ملے گا، اور جس کا اجتہاد درست تھا اس کو اس سے بھی یعنی دگنا اور اس سے بھی ڈبل ملا ہے۔ یہ ہے اجتہادی اختلاف، اور اس اجتہادی اختلاف پر ان کو اتنا ثواب ملا ہے۔ تو جس کام پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ثواب ملا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بھی ذرا ڈبل ثواب ملا، اس میں آپ کا یہ کہنا
کہ اور اس کو بری طریقے سے پیش کرنا، بہرحال یہ اپنی قبر کو جلانا ہے یا اپنی آخرت کو جلانا ہے۔ تو دیکھیے بزرگوں، اور یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں تھیں، ان میں صلح ہوئی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امید ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور وہ صلح ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، تو مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کا آپس میں کیا ہوا؟ صلح ہوا۔ نبی صلی اللہ صلح ہو گئی، ان کا آپس میں صلح ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میرے بیٹے کے ذریعے سے اللہ پاک مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے، بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں۔ اس کا معنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت بھی عظیم اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت بھی عظیم۔ جس جماعت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم فرما رہے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو کئی جگہ پر لے کر کے آ رہے ہیں، عظیم کے لفظ بھی لے کر کے آ رہے ہیں بخاری شریف میں، تو جس جماعت کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عظیم فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس جماعت کے بارے میں آج کوئی آدمی اٹھ کر کے کہتا ہے کہ ان کے دور کا تذکرہ اس لیے کیا جائے کہ ان پر معاذ اللہ لعنت برسائی جائے، اور ان کے بارے میں کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جی ان کے دور کا تذکرہ اس لیے کیا جائے کہ بطور کفر اس کو پیش، یعنی کفر کے نمونے کے اس کو پیش کیا جائے، تو یہ کتنی زیادتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ۔ جس جماعت کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں بین فئتین عظیمتین من المسلمین، حضور یعنی میری مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھی مسلمانوں کی عظیم جماعت، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھی مسلمانوں کی عظیم جماعت۔ تو یہ ہو گئی حدیث پاک۔ اب میں ایک اور بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے برادریوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، برادریوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اور لوگوں میں ہوتی رہتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد صلح بھی ہو جاتی ہے، بھائی اور بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے، بھائی اور بہن میں لڑائی ہو جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے۔ تو اگر کبھی کسی جگہ لڑائی ہو جائے، اس کے بعد صلح ہو جائے، صلح کے بعد لڑائی کی بات نہیں کی جاتی، صلح کے بعد صلح کی بات کی جاتی ہے۔ جو آدمی صلح کے بعد لڑائی کی بات چھیڑے، ایسا آدمی شرارتی ہے۔ کسی بھی ماحول کے اندر آپ خود عقل رکھتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، جو آدمی صلح کے بعد لڑائی کی بات چھیڑے، ایسا آدمی فتنی ہے، ایسا آدمی شریر ہے، ایسا آدمی فتنہ پرور ہے، اور ایسا آدمی نہیں چاہتا کہ امن و امان رہیں۔ تو جو لوگ بک بک کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی آپس میں لڑائی ہوئی، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا لڑائی کے بعد صلح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، کہ یہ صلح تو ہو گئی تھی، تو تمہیں کون سی مصیبت پڑی ہے کہ جو صلح ہو گئی، صلح ہونے کے بعد تم لڑائیوں کی باتیں کرتے ہو؟ جو آدمی صلح ہونے کے بعد لڑائی کی باتیں کرے، وہ امن و امان کا دشمن ہے، اور وہ فتنہ پرور ہے، وہ فسادی ہے، وہ فتنہ پرور ہے۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، گھر کے اندر باپ اور چچا کے اندر لڑائی ہو گئی، اور ایک سال بعد یا ایک مہینے بعد یا 2 مہینے بعد صلح ہو گئی۔ اب صلح ہونے کے بعد باپ اور چچا ایک جگہ بیٹھتے ہیں، اور وہ بیٹا آ کر کے شروع کر دے کہ جی ابا جان آپ کو یاد ہے جب لڑائی ہوئی تھی، پھر اس چچے نے آپ کو یوں گالی دی تھی، اور چچا جان آپ کو پتہ ہے جب لڑائی ہو گئی تھی تو یہ میرے والد صاحب نے آپ کو ایسی گالی دی تھی۔ تو بتائیے ایسے بیٹے کی ان باتوں کو کون قبول کرے گا؟ اور تمام گھر والے اسے کہیں گے کہ تو شریر ہے، تو فتنی ہے۔ اب اگر ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے، اب تو صلح کے بعد لڑائی کی بات کیوں کرتا ہے؟ تو ہر آدمی اس کو فتنی سمجھتا ہے جو صلح کے بعد لڑائی کی بات کرے۔ صحابہ کرام میں لڑائی ہوئی، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا اجتہادی اختلاف تھا، اور اس میں بھی اللہ کی طرف سے اتنا اجر ملا۔ اور میں نے بتایا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ ان معاملوں میں بھی صحابہ کرام کو برا کہنا، برا بلا کہنا حرام ہے، لأنہم مجتہدون، اس لیے کہ وہ کیا تھے؟ مجتہد تھے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف ان کا ہوا، لڑائی ہوئی، اس کے بعد صلح بھی ہو گئی، تو صلح کے بعد اب لڑائی کی بات نہیں کی جاتی۔ آپ ایک اور طرز سے سنیں اور اس کو سمجھیں۔ اگر
باپ اور چچے کے درمیان ہو گئی لڑائی، تو ہم مسلمانوں سے پوچھتے ہیں اور ان بک بک کرنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ، یہ جو بیٹا ہے، بیٹا باپ کو گالی دے گا یا بیٹا چچے کو گالی دے گا؟ بیٹا اٹھ کر کے وہ باپ کو جوتے مارے، چچے کو جوتے مارے؟ اگر کوئی بیٹا اٹھ کر کے باپ اور چچے کی لڑائی میں باپ کو جوتے مارے، اس کو بھی کہا جائے گا اولاد نافلق ہے، اور اگر وہ چچے کو اٹھ کر کے جوتے مارے، اسے کہا جائے گا تو بے ادب ہے۔ باپ اور چچے کی لڑائی ہے اور بیٹے کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ باپ کو اٹھ کر کے مارے یا وہ چچے کو اٹھ کر کے مارے۔ ان کی آپس میں لڑائی ہے، وہ دیکھ لیں گے، تو کون ہوتا ہے ان کے درمیان دخل دینے والا؟ یہ عام معاشرہ ہے، یہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو بزرگوں، مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ کیا باپ اور چچے کا اور آج کے آپ کے والدین کا اور چچوں کا اتنا مقام ہے؟ کیا اتنا مقام حضور کے صحابہ کا نہیں؟ جتنا مقام آج کے باپ اور چچے کا ہے، کیا حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کا اتنا بھی مقام نہیں کہ جو اٹھتا ہے بک بک کرنا شروع کر دیتا ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، وہ خود دیکھ لیں گے، اس کے بعد صلاح بھی ہو گئی۔ اب تم آج صلاح کے بعد لڑائی کی بات کرتے ہو اور بک بک کرتے ہو، تمہیں اس کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ ایسا آدمی بے ادب ہے، اور جو آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونکے گمراہ اہل سنت سے خارج ہے، اور جو آدمی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونکے گمراہ اہل سنت سے خارج ہے۔ ہم ہر کسی ایسے آدمی سے بری الذمہ ہیں، اور ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ بابا ہمارا اس معاملے میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو سیدھی سی مثال دی ہے کہ اگر باپ اور چچے کی لڑائی ہو جائے تو بیٹا جو ہے نہ اسے حق بنتا ہے کہ باپ کو مارے، نہ اسے حق بنتا ہے کہ چچے کو مارے۔ اگر صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہے تو ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کہیں یا اس کے بارے میں، ہمیں سب کے بارے میں اچھا اچھا کہنا ہے اور اچھا نظریہ رکھنا ہے، تاکہ ہماری اپنی قبر ان کا تو کچھ نہیں ہوگا، بک بک کرنے والوں کی اپنی قبر خراب ہو رہی ہے اور اپنی آخرت ان کی خراب ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے، یہ اجتہادی اختلاف تھا اور اس کے بعد صلاح ہو گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری میں ہے کہ ان کو دو مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں فرما رہے ہیں، اور یہ کب فرما رہے ہیں؟ اس نقطے کو بھی سمجھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ان کو دو عظیم جماعتیں فرما رہے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑائی ہو چکی تھی، جب اختلاف واقع ہو چکا تھا، جب حضرت حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلاح کی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب علی رضی اللہ عنہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جب اختلاف ہو چکا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب لڑائی ہو چکی ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے ہیں اور دیگر افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ پاک میرے اس بیٹے کے ذریعے سے امید ہے کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلاح کروائے گا۔ معلوم ہوا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی حضور فرما رہے ہیں مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں، حضور فرما رہے ہیں مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں، اور یہ آج کا آدمی بک بک کرتا ہے، تو یہ کیا حضور علیہ السلام سے زیادہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو دیکھیے بزرگوں، حضور فرما رہے ہیں مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اختلاف تھا، اس کے بعد صلاح ہو گئی، اور وہ اجتہادی اختلاف تھا۔ اس اجتہادی اختلاف میں جس کا اجتہاد خطا پر تھا، اس کو اتنا اجر ملا جتنا آپ کو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرنے پر نہیں ملے گا، اور جس کا اجتہاد درست تھا اس کو اس سے بھی ڈبل ملے گا۔ تو یہاں تک تقریباً ہر منصف مزاج آدمی کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اب ایک میں مرکزی بات کا جواب دے دیتا ہوں جو وہ پیش کیا جاتا ہے اور جس نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، وہ ہے حدیث عمار رضی اللہ عنہ۔ یعنی وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، ان کو شہید کرے گا، اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے بعد وہ تبرہ کے وہ گردان شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے استدلال، ٹھیک ہے نا جی؟ بات کو سمجھ گئے نا کہ حضور نے فرمایا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہوگا، اور اس کے بعد وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے ہو گیا، تو معلوم ہوا کہ یہ غلط ہے۔ اب دھیان سے سنیں اور اس بات کی حقیقت آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ان لوگوں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اب ایک حدیث نعمان بھی پڑھتا ہے، ایک حدیث میں بھی پڑھتا ہوں، ذرا اس کو بھی ذرا سن لیں۔ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث مسلم شریف میں ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل
والمقتول فی النار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان ایک دوسرے سے تلوار لے کر کے ملے، یعنی آمنے سامنے آئیں تلوار لے کر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فالقاتل والمقتول فی النار، کہ قتل کرنے والا بھی جہنم میں اور قتل ہونے والا بھی جہنم میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا القاتل فما بال المقتول، کہ یہ تو قاتل ہے، یہ تو قتل کرنے والا ہے، تو مقتول نے کیا کیا، اس کا کیا قصور؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے نکلا تھا، وہ بھی تو اس کا شوق مند تھا کہ وہ اپنے ساتھی کو کیا کر دے، قتل کر دے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہے حدیث۔ اور ایک اور بات پتہ ہے، یہ حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کب سنائی؟ اس کو بھی بخاری شریف جلد اول صفحہ 9 پر درسی نسخہ پہلی کتاب الایمان کے اندر روایت ہے، پھر آگے بھی آئی ہے کہ حضرت احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نکلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے، میں ذهبت لانصر هذا الرجل، میں اس آدمی کی مدد کے لیے نکلا، اس آدمی یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آگے بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی کی مدد کے لیے نکلا، تو مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ انہوں نے کہا بھائی کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرنے۔ اس پر حضرت ابو بکرہ نے یہ حدیث سنائی، کہا کہ واپس لوٹ جا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر کے ملے تو قتل کرنے والا بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں۔ ٹھیک، یہ حدیث ہے اور یہ بخاری شریف میں ہے۔ اب ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں جو لوگ حدیث عمار کو سامنے رکھ کر کے بک بک کن پر کرتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر، صحابہ پر بک بک کرتے ہیں حدیث عمار کو سامنے رکھ، وہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر ان کا استدلال درست ہے حدیث عمار سے، پھر ان کو اسی طریقے کا بیکار استدلال اور اسی طریقے کا بچکانہ استدلال کرنا پڑے گا اس حدیث سے بھی، اور اگر اس سے بھی وہ ایسا استدلال کرے پھر ان کو کہنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ، یعنی سمجھانے کے لیے پھر ان کے استدلال سے ایسا ثابت ہوگا، حالانکہ ایسا کسی مسلمان کا نظریہ نہیں ہو سکتا، اہل سنت میں سے کسی آدمی کا نظریہ نہیں ہو سکتا، لیکن جیسا وہ استدلال کر رہے ہیں اس سے ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ پھر تو نعوذ باللہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بھی جہنم میں ہیں اور ان کو قتل کرنے والے بھی معاذ اللہ شہید کرنے والے بھی جہنم میں ہیں، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کلاہما من اہل النار، دونوں کہاں ہیں؟ جہنم میں۔ تو بتائیے یہ بک بک کرنے والے اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ اب وہ لوگ اس حدیث کا جو معنی بیان کریں گے اور اس حدیث شریف کی جو تعویل کریں گے وہ ہماری طرف سے بھی وہی تعویل حدیث عمار کی سمجھ لیں۔ جو معنی وہ اس حدیث کا بیان کریں گے وہی معنی وہ کس کا بیان کریں؟ حدیث عمار کا، تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دو پالیسی تو نہیں چل سکتی کہ حدیث عمار آئے تو ہم باقاعدہ بظاہر اس سے اور لیں گے اور ٹوٹ پڑیں گے، اور یہ حدیث آئے تو ہی کر کے، وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ کوئی مسلمان حضرت علی کے بارے میں، حضرت عمار کے بارے میں، یا ان کو شہید، یا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی کوئی سنی مسلمان سوچ نہیں رکھ سکتا۔ تو دیکھیے بزرگوں، جو معنی آپ اس حدیث کا لیں گے وہی معنی اس حدیث کا بھی آپ لے لیں۔ آپ کو جو چیز مجبور کرے گی اس حدیث کی تعویل کرنے پر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، اور ہمیں بھی وہی چیز مجبور کر رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی وہ چچا زاد بھائی ہیں اور صحابی رسول ہیں اور بڑے مقام والے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے ہیں، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کے ابا جان ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں۔ تو اب ان کی عظمت کے سامنے اگر آپ اس سے بظاہر استدلال کریں گے آپ کا دل گھبرائے گا، اور اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دیکھ کر کے اس حدیث سے ایسا استدلال نہیں کریں گے، اس کی تعویل کریں گے، تو وہاں بھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے نا۔ تو اگر آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی رسول ہونا اور ان کے مقام ایسے مقام پر فائز ہونا اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ آپ اس حدیث پاک کی تعویل کریں جس میں حضور نے فرمایا قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں، تو یہی مجبوری ہمیں بھی مجبور کر رہی ہے کہ ہم حدیث عمار کی تعویل کریں، کیونکہ اس طرف بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ہم دونوں طرف مجبور ہیں، ایک طرف حضرت علی ہیں ایک طرف امیر معاویہ ہیں۔ تو یہ آپ کی دو پالیسی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ حدیث عمار کو لے کر کے تو بڑا سینہ تان کر کے آتے ہیں اور اس حدیث سے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کی دوگلی پالیسی ہے۔ حالانکہ فرمایا جناب
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من شر الناس عند اللہ یوم القیامۃ ذل وجہین، قیامت کے دن مغضوب ترین آدمی اللہ کے یہاں وہ ہوگا، مفہوم، جس کے دو چہرے ہوں، تو آپ دو چہرے نہ بنائیں۔ اگر آپ اس حدیث پاک کی تعویل کرتے ہیں آپ پر لازم بنتا ہے آپ حدیث عمار کی بھی تعویل کریں۔ آگے حضرت معاویہ ہیں، کون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صحابی رسول، کاتب وحی، کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بشارت فرما رہے ہیں کہ اول جیش من امتی یغزون البحر، بخاری شریف میں ہے کہ پہلا لشکر میری امت کا جو بحری جہاد کرے گا، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، اور سب یہ جانتے ہیں کہ وہ بحری جہاد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ہوا ہے۔ تو ان کے بارے میں فضیلت، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کر رہے ہیں، وہ بھی تو صحابی رسول ہیں، اگرچہ فرق مراتب ہیں، اور الحمدللہ ہم ان فرق مراتب کو خوب سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے تمام صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان خاموش اور تماموں سے محبت یہ ہم پر لازم بنتا ہے، اور یہ اختلاف اس کو بڑا چڑھا کر کے پیش کرنا، بس اس سے اسلام دشمنوں کو خوش کرنا ہے، ان لوگوں کو، اور شیعوں کو خوش کرنا ہے، رافضوں کو خوش کرنا ہے، یہی معاملہ ہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ میں نے مختصر سی بات اس بارے میں عرض کر دی ہے، عقل والوں کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں، اور نہ سمجھنے والوں کے ہر درموں کے لیے تو دفتر بھی ناکافی ہیں۔ ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، وہ یہ کہ ایک صاحب نے لکھا تھا پرسوں، میں نے خود دیکھا، ایک ساتھی نے مجھے دکھایا، اس نے لکھا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی بھی فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ یعنی وہ بتانا چاہتے ہیں، اور کچھ بزرگوں کا نام لیا تھا کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف یہ فضیلت ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، 2 منٹ کے لیے ہم نے تمہاری ہی بات مان لی، 2 منٹ کے لیے، کہ ان کے لیے کوئی فضیلت نہیں، بس صحابی رسول ہیں۔ تو عقل کے اندھے، کیا تجھے یہ چھوٹی فضیلت نظر آتی ہے؟ کیا تجھے چھوٹا منصب نظر آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں؟ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ تجھے پتہ ہے صحابی رسول کسے کہتے ہیں؟ اور دنیا کے سارے منصب لیا نبوت کے علاوہ، نبوت کے بعد تب تمام منصب لے کر کے آئے وہ قربان منصب صحابیت پر۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صرف یہی ایک فضیلت بھی تو مانتا ہے، وہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ اگر دنیا بھر جائے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسوں سے، اگر دنیا بھر جائے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان جیسوں سے، کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ارے جس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر میں قربان، میرے ماں باپ قربان، اگر ان جیسوں سے دنیا بھر جائے، کیا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ کہ ان کے لیے منصب صحابیت ہے، وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے، تو کہنا ہے کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے صحابی رسول ہونے کے، تمہاری عقل پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، تم اللہ سے اپنے لیے ہدایت کی دعائیں کرو، صحابی رسول ہیں، اور یہ نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب ہے، منصب صحابیت۔ دیکھو جو یہ آج بک بک کرتے ہیں نا، ان سے اللہ نے باقاعدہ کوئی، یعنی ان سے یہ ڈائریکٹ نہیں ہے کہ ان سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا، انہیں کوئی یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی موت ایمان پر ہوگی یا نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں ایمان والی موت دے، کلمے والی موت دے، لیکن یہاں تو ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام لوگوں سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں، کوئی صحابی رسول ہوں، سب سے محبت کرنا یہ اہل سنت والجماعت کے منہج میں ہے، اور یہ مسلک کہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کے نام پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں وہ شیعہ ہیں، اور جو لوگ یزید پلید کا ساتھ دے کر کے حضرت حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں یا ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، وہ لوگ ناسبی ہیں، خارجی ہیں۔ ان کو کیا کہیں؟ ہم شیعت سے بھی بری الذمہ ہیں، اور ہم اس ناسبیت سے بھی بری الذمہ ہیں۔ ہاں ہم نہیں، ہم امیر معاویہ رضی اللہ اور تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہاں اس کے بعد یزید پلید اور یزید فاسق نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بری الذمہ ہیں۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر نہیں ہیں، وہ یزید پلید کے اپنے سر ہیں، اور ہم یزیدی نہیں ہیں الحمدللہ، ہم حسینی ہیں، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ہیں، یزید پلید تو تابعی بھی نہیں ہیں۔ تو کیسے لوگ یزید پلید کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں لا کر کے پھر معاذ اللہ حضرت حسین علی مقام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی خروج کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ان کا دل اس پر کیسے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کجا کہاں یزید پلید، تو یزید پلید سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے اور ہم حسینی ہیں۔ ہاں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ نہیں کرتے۔ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، ہم سب کی صلح ہے اور ہم سب سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے صلح تھی، ہم سب سے صلح رکھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح تھی، ہم سب سے صلح رکھتے ہیں۔ یزید سے صلح نہیں تھی، ہم اس سے صلح نہیں رکھتے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یزید کے بارے میں کیا موقف رکھیں، ہم صاف کہتے ہیں ہمارا یزید کے بارے میں وہی موقف ہے جو موقف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پلید کے خلاف نکلے تو بتائیے یزید کو اچھا سمجھ کے نکلے تھے، برا سمجھ کے نکلے تھے؟ برا سمجھ کے نکلے تھے نا، کیونکہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اچھا سمجھتے تو ان کے خلاف نکلتے، ان کے خلاف اسی وجہ سے نکلے ہیں نا کہ برے سمجھتے تھے۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کو برا سمجھتے تھے، ہم بھی یزید پلید کو برا سمجھتے ہیں اور وہ ہم اس سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بری الذمہ ہے، یعنی ان کے افعال سے، اس کے کردار سے بری الذمہ ہے اور وہ صحابی رسول ہیں۔ تو دیکھیے حضرات صحابہ کرام نے مختصر سی وضاحت کر دی ہے، تو سمجھنے والوں کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ تمام صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان خاموش اور سب سے محبت، اور یہ مشاجرات صحابہ، بڑے بڑے لوگ آئے اس میں گر گئے، ادھر چلے گئے، کیا ضرورت پڑی تمہیں صحابہ کرام کے بارے میں بات کر کے اور شیعوں کو خوش کرنے کی اور ان لوگوں کو خوش کرنے کی جو ترپردہ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں؟ تو دیکھیے صحابہ کرام تمام ہمارا ایمان، صحابہ کرام تنقید سے بالا تر، صحابہ کرام کسی جرح سے بالا تر، صحابہ کرام معیار حق اور تمام صحابہ سے محبت رکھنا ایمان ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، بخاری شریف کے اندر ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی، بخاری شریف میں ہے، ایک آدمی آیا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے کہا حضرت مدینہ کے فلاں گورنر ممبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں۔ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کہنے لگا کہ وہ کہتا ہے ابو تراب۔ کیا کہتا ہے؟ ابو تراب۔ حالانکہ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، یہ بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، یہ کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا؟ ابو تراب۔ اور وہ آدمی اسے کیا سمجھتا ہے کہ وہ برا بلا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے، کہا بھائی میں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ، یعنی اس نام سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پکارا کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ نام پسند تھا۔ تو اب وہ آدمی کہہ رہا تھا ابو تراب، ٹھیک، اور اس آدمی نے اسے کیا سمجھ لیا کہ یہ بھرا بلا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ بھرا بلا نہیں تھا۔ یہ ہے بخاری شریف میں۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں اس قسم کی باتیں جب بعد میں آگے چل کر کے شیعوں کے ہاتھ لگیں اور رافضیوں کے ہاتھ لگیں اور صحابہ کرام کے دشمنوں کے ہاتھ لگیں تو انہوں نے مبالغہ آرائی کی اور ان کو بڑا چڑھا کر کے پیش کیا۔ میں پوری تاریخ تو کھول کر کے بتا نہیں سکتا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اور بڑے مختصر سے آگے چل رہا ہوں۔ تو یہی جیسی بات ہے جب رافضیوں کے ہاتھ میں رافضوں کے ہاتھ میں لگیں اور شیعوں کے ہاتھ میں لگیں اور صحابہ کے دشمنوں کے ہاتھ میں لگیں، انہوں نے ان کو بڑا چڑھا کر پیش کیا اور بڑا چڑھا کر پیش کیا، اور پھر وہ کتابوں کے اندر کہیں یہاں لکھ کے جی یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، وہ باتیں آگے چلتی رہیں، اور ہمارے ماضی قریب میں وہ ابو العلا مودودی صاحب نے ان باتوں کو اٹھا کر کے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں جمع کر دیا۔ حالانکہ اس پر ہم کبھی ابھی تفصیل تو موقع نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، تو اس میں جمع کر کے وہ رکھ دیا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اور وغیرہ اس کے علاوہ بھی جمع کر کے رکھ دیا، اور آج وہی بولی فلاں صاحب بتا رہے ہیں اور فلاں صاحب بتا رہے ہیں، وہی بولی اس کے بعد دیگر لوگ بھی بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیے آپ بخاری شریف کی حدیث سے اندازہ کریں کہ اس آدمی نے کہا تھا ابو تراب، اس گورنر نے، اس امیر نے، اور یہ صاحب سمجھو اس کو برا۔ اسی طریقے کی روایات جب رافضیوں کے ہاتھ میں لگی اور شیعوں کے ہاتھ میں لگی، انہوں نے اس کو بڑا چہرہ پیش کر دیا اور مودی صاحب نے جمع کر دیا۔ حالانکہ ہم آج بھی کہتے ہیں یہ ہم اس لیے اس کتاب کا نام لیتے ہیں، مودی صاحب کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ جتنے افراد یعنی بک بک کرتے ہیں، ان میں سے بھاری کثرت وہ ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ لیا کہاں سے؟ خلافت و ملوکیت سے، اور وہاں سے انہوں نے وہ طرز لیا ہے۔ حالانکہ ہم صاف یہ بتا رہے ہیں کہ خلافت و ملوکیت میں جو روایت لی گئی ہیں میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، کہیں شیعہ ہیں، کہیں سندے ٹھیک نہیں ہیں، کہیں معنی غلط بیان کیا گیا ہے، اور کہیں اپنی طرف سے لفظ جوڑ دیے گئے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کہیں کی اینٹ کہیں کا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بام بتی نے کنبا جوڑا، اور ایسے لے کر کے بات کی ہے۔
اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ خلافت و ملوکیت میں لکھا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اور ان کے حکم سے تمام گورنر، پھر سنیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اور ان کے حکم سے تمام گورنر برسر ممبر حضرت علی پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، اور پھر لکھا ہے عین روز نبوی کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوبوں کو گالیاں دی جاتی تھیں، یہ خلافت الملوکیت میں لکھا ہے۔ اور اس کے بعد اس پر تبصرہ کیا گیا ہے کہ ایسا کام شریعت تو درکنار، انسانی اخلاق سے بھی گھناؤنا فعل ہے۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو انسانی اخلاق سے بھی معاذ اللہ وہ گر چکے تھے۔ یہ لکھا ہے خلافت ملوکیت میں۔ ہم کوئی جھگڑا نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں کہتے، ہم بس اتنی بات کہتے ہیں، یہ جو وہاں بات لکھی گئی ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ خود ایسا کرتے تھے اور پھر اس پر تبصرہ کیا گیا ہے، ہمیں اس کا بسند صحیح ثبوت دیا جائے۔ اگر وہ سچا سمجھتے ہیں، ہمیں اس کا بسند صحیح ثبوت دیا جائے، میں منتظر رہوں گا۔ آپ ان پر بولتے ہیں، آپ کا اپنا کردار اتنا گندا ہے، آپ نے ایسے ہی لکھ دیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اور انہوں نے اور جن کے اعتماد پر آپ صحابہ کرام پر اعتراض کر رہے ہیں، ہم صحابہ کرام کی دفاع کے اندر آپ پر سامنے آ رہے ہیں۔ اور نعمان آپ سے کہتا ہے یہ جو بات خلافت ملوکیت میں لکھی گئی ہے، حضرت امیر معاویہ خود آپ ہمیں یہ کسی سند صحیح سے ثابت کر کے دیں کہ انہوں نے کب ممبر پر حضرت علی کو گالیاں دی اور یہ کب کیا، اس پر ہمیں اب بسند صحیح ثابت کر کے دیں۔ اور یہی بولی آج فلاں صاحب بتا رہے ہیں اور فستہ صاحب بتا رہے ہیں، ہم ان تمام سے بری ذمہ ہیں۔ تو ان کے حالانکہ میں نے اس عنوان پر زیادہ اس طریقے سے کبھی گفتگو نہیں کی ہے، لیکن دل چھلنی ہوتا ہے، دل درد کرتا ہے کہ یہ کیا بتایا جا رہا ہے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ صحابہ کرام کے بارے میں سوالات کا ماحول شیعت زدہ ماحول ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جس کا ذہن سوالات کا ذہن بن گیا ہو، سنیں، جس کی زبان صحابہ کرام کے بارے میں سوال فلاں یہ کیوں کیا، یہ صرف اشکالات کرتا رہتا ہو، وہ خود کو دیوبندی کہے، وہ خود کو بریلوی کہے، وہ خود کو غیر مقلد کہے، ایسا آدمی شیعہ ہے، ذہنی طور پر شیعہ ہو چکا ہے۔ جو آدمی صحابہ کرام کے بارے میں سوالات کا ماحول رکھتا ہو اور اشکالات کا ماحول، سوال اور سوا اشکالات صرف صحابہ کرام کے بارے میں، ایسا آدمی ذہنی طور پر شیعہ ہو چکا ہے، حالانکہ اگرچہ وہ کسی کے ساتھ بھی اپنے آپ کو منسوب کرے۔ تو ہم ایسے ہر کسی آدمی سے بری ذمہ ہیں۔ تو دیکھیے، یہ میں نے مختصر سی بات آپ حضرات کے سامنے کی ہے کہ حالانکہ اگر ہم ہر کسی کی تقریر اور ہر کسی کی تحریر کا وہ جائزہ لینا شروع کر دیں، اس کے لیے بہت وقت بھی چاہیے، اور پھر ہم آپ کو کتنی چیزوں کی سیر کرائیں اور کتنا دکھائیں کہ کتنا دجل اور کتنا فریب چلتا ہے۔ تو ادھر ادھر کی باتوں سے صحابہ کرام کے بارے میں اپنے جذبات اور اپنے عقائد و ایمان کو یعنی شکوک و شبہات میں ڈالنا، یا اپنی آخرت خراب کرنے، یا اپنی قبر خراب کرنے۔ تو دیکھیے، میں نے مختصر سی وضاحت کر دی ہے، تو اللہ کرے یہ وضاحت تمام اہل سنت والجماعت کے لیے راہ نجات بنے، اور جو لوگ اس یعنی گندے کھیل میں گر چکے ہیں، اللہ پاک ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، اللہ پاک صحابہ کرام پر تنقید کرنے سے تمام مسلمانوں کی زبانوں کو روک دی، اللہ پاک ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ کے رسول صحابہ ہم سے راضی ہو جائیں، ایسے کام سے بچائیں جن سے صحابہ کے دشمن ہم سے راضی ہوں، اللہ رسول کے دشمن ہم سے راضی ہو جائیں، ان تمام کاموں سے اللہ ہمیں بچائے۔ تو دیکھیے، یہ میں نے مختصر سے گزارش کر دی ہے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک علم ایمان والی موت نصیب فرمائے، دین حنیف کا صحیح فہم نصیب فرمائے، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔